نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو اور محترم خواتین ملت، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان و شکر ہے کہ اللہ رب العزت دین کی باتیں سننے کے لیے ان دینی مجالس میں جمع کرتے ہوئے چلے آ رہا ہے، اور میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جیسے ہم اور آپ کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طریقے سے ہم تمام کو جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ اس امت جس کا نام امت محمدیہ ہے، اس کے کئی خصوصیات ہیں، کئی اہم گوشے ہیں جو دوسرے کسی بھی امت کے پاس نہیں ہیں، جیسے یہودیت ہو یا پھر عیسائیت ہو یا پھر ہندو مذہب ہو یا پھر کسی بھی قسم کا مذہب ہو۔ ان لوگوں کے یہاں وہ چیزیں نہیں ہیں جس کے ذریعے سے ان کی دین کی حفاظت کی جائے، کہ کون سا بھی دین ان ادیان میں سے محفوظ نہیں ہے۔ اگر یہودیت اور عیسائیت یہ اگرچہ اللہ رب العزت نے نازل کی ہے، لیکن یہ مذاہب کے جو اہم کتابیں ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ مختصر طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لی، سوائے ہمارے اس دین اسلام کے، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی اس دین کو نازل کیے ہیں، ہم ہی اس قرآن کو نازل کیے ہیں اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے۔ محفوظ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی قرآن کریم، اس اعتبار سے حفاظت کی گئی کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی باطل چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ ایسی کتاب ہے اس کے اندر باطل، غلط بات کسی بھی اعتبار سے داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکیم ہے اس نے نازل کی ہے۔ تو کتاب اللہ تعالیٰ کی انتہائی درجے کی حفاظت میں ہے۔ جب نازل ہوئی اسی وقت لکھ دیا گیا، جیسے ہی آیات نازل ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کر لیتے، صحابہ کو یاد کروا دیتے، اور اس کے بعد کتابوں کی شکل میں لکھ کر محفوظ کر دیا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب پوری کی پوری سینوں میں تو محفوظ ہے ہی، لیکن لکھ کر محفوظ کر دی گئی۔ اس کے بعد خلفاء راشدین کا دور آیا تو ان لوگوں نے اسے مزید محفوظ کیا۔ تو کسی بھی قسم کی غلط چیز داخل ہونا، باطل چیز میں داخل ہونا، یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت اس کے رسول کے اقوال کی حفاظت کے ذریعے سے بھی کیا۔ قرآن کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں،
قرآن کی تفسیر، قرآن کی تبیین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس طریقے سے محفوظ کیا، آپ جب اس میں غور کریں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی تفسیر کی بھی حفاظت کرنی۔ اے امت، اس کے اندر ایسے 3 خصوصیات ہیں جو اس سے پہلے والی امت میں نہیں تھے، نہ کسی کے پاس ہیں اس دنیا میں آج۔ سب سے پہلی خصوصیت اس امت کی یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس، یعنی ہم لوگوں کے پاس علم الاعراب ہے، زبان کی حفاظت، یعنی قرآن جس زبان میں نازل ہوئی، احادیث جس زبان میں ہے، وہ پوری کی پوری زبان محفوظ ہے، پوری کی پوری، کوئی چیز چھوٹی نہیں، پوری کی پوری محفوظ ہے۔ آپ یہی تورات کی زبان دیکھیے جو عبریو لینگویج میں تھی، اور اس کے بعد انجیل دیکھیے جو ارامک زبان میں تھی یا پھر سوریانی میں تھی، یا پھر ہندو مذہب کے پرانی کتابیں جو سنسکرت میں ہیں، کسی بھی زبان کی حفاظت نہیں ہوئی۔ عبریو لینگویج اس کی محفوظ حفاظت نہیں ہے، دنیا میں کتنے لوگ بولتے ہیں، اور ایک دور ایسا گزرا کہ لوگ زبان ہی نہیں جانتے تھے، دنیا میں زبان ہی موجود نہیں تھی، اور ارامک سوریانی آج دنیا میں موجود نہیں ہے، سنسکرت مر گئی ہے، لیکن عربی زبان دیکھیے، جس زبانے میں قرآن نازل ہوا وہی زبان آج بھی بولی جاتی ہے، اور یہ زبان بولنے کے لیے آپ کے پاس 25 ایسے ملک ہیں جو خالص عربی بولتے ہیں، ملک ہیں، لوگ نہیں، 25 ملک، 25 بستیاں، 25 کنٹریز ایسے ہیں جو خالص عربی بولتے ہیں، اور یہ عربی ایسی ہے جو قرآن کی ہے، ایسے کی ایسی محفوظ ہے۔ جو کتاب کی زبان میں حفاظت نہیں کی گئی، وہ کتاب کیسے حفاظت کی جا سکتی ہے؟ بہرحال ہماری امت کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے پاس عربی زبان کی حفاظت، یہ کتاب کی زبان کی حفاظت انتہائی درجے کی حفاظت ہے۔ دوسری خصوصیت ہمارے اس امت کی یہ ہے کہ ہمارے یہاں نسل محفوظ ہے، نسب نامے محفوظ ہیں، اس سے پہلی والی امت میں یہ چیز نہیں تھی۔ آپ کسی بھی ایک صحابی کو لے لیجئے، کسی بھی ایک تابعی کو لے لیجئے، کسی بھی ایک بہت بڑے محدث یا پھر عالم کو لے لیجئے، اس کی نسل، اس کا نسب پورے کا پورا محفوظ ہے، کون سے بستی سے، کون اس کے باپ ہیں، یہ کون تھے، نسب نامے کی حفاظت، علم الانساب جسے کہا جاتا ہے، اس سے پہلے والے کسی بھی امت کے پاس نہیں تھی، صرف ہماری امت کے پاس یہ چیز موجود ہے۔ لوگوں کی زندگیاں، ان کے انساب پورے کے پورے محفوظ ہیں۔ اور تیسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ ہماری اس امت میں علم الاسناد ہے، یعنی اسناد کا علم، چینز آف نریشنز کا علم۔ کوئی بھی حدیث، کوئی بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہو تو محدثین آپ کو فوراً یہ حدیث کس کے ذریعے سے ہم کو پہنچی، کون کون اس احادیث کو سنے، ان لوگوں کی پوری زندگی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کہا، یہودی کہہ رہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کہا، یا پھر کوئی عیسائی کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کہا، یا پھر کوئی دوسرے مذہب کا منشی کہہ رہا ہے کہ ہمارے بڑے ایسا کہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ آدمی کو یہ بات کہاں سے ملی، کہے گا کہ ہمارے بڑے کہتے تھے، ہم نے سنا۔ کس کے ذریعے سے بات پہنچی؟ موجود نہیں، سوائے ہم لوگوں کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث بھی سند کے ساتھ موجود ہے۔ اگر کوئی محدث اپنی کتاب میں اس حدیث کو لا رہا ہے، وہ ان تمام لوگوں کے نام ذکر کرے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ پورے کا پورا چین، پورے کے پورے روات ایسے ہی محفوظ ہیں، کوئی حدیث ایسے ہی اڑ کر نہیں آ گئی، بلکہ پوری حفاظت کے ساتھ کون کہا، کب کہا، کون سے دور میں کہا، کیسے کہا۔ تو یہ علم الاسناد، حدیث کا علم، اسانید کا علم اس امت کے لیے خاص ہے میرے دوستوں، اس سے پہلے والے کسی بھی امت کے پاس یہ چیز نہیں تھی۔
تو اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے قرآن میں ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، ہمیں ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو اس علم الاسناد کے ذریعے سے بھی اس کی حفاظت کی گئی، اسانید کا علم، اس کے ذریعے سے پورا دین محفوظ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آج ہم جس محدث کی زندگی دیکھنے والے ہیں وہ اس علم الاسانید کے ماہر تھے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی قوت دے رکھی تھی اور کیسے یہ تمام کی تمام چیزیں یاد رکھتے تھے، اور اپنی کتابوں میں سے کیسے انہوں نے لکھا، کیسے انہوں نے حفاظت کی انشاءاللہ العزیز۔ آج کے ہمارے محدث ہیں الامام بخاری رحمہ اللہ، اصحاب الستہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے 6 صحیح کتابیں، ان کے محدثین، ان کے لکھنے والوں کی زندگی۔ 6 صحیح کتابیں کیا ہیں؟ الصحاح الستہ یا پھر الکتب الستہ جسے کہا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے صحیح البخاری، نمبر 2 صحیح مسلم، اس کے بعد جامع ترمذی، اس کے بعد سنن ابی داؤد، اس کے بعد سنن ابن ماجہ، اس کے بعد سنن نسائی۔ یہ 6 ایسی کتابیں ہیں جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے قرآن کے بعد سب سے زیادہ محفوظ کتابیں۔ ان کتابوں میں تقریباً 25,000 احادیث ہیں، اور 25,000 احادیث اس میں اکثر و بیشتر صحیح ہیں، اور اس کے بعد ہماری زندگی کے پورے ضروریات ان کتابوں میں موجود ہیں۔ اس لیے علماء نے کہا کہ یہ 6 کتابیں ایسی ہیں اس کے اندر احادیث اسے ماسٹر کر لیا جائے تو آدمی کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے یہ ساری دنیا میں الکتب الستہ کے نام سے کتابیں مشہور ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی کتاب صحیح البخاری، اس کے لکھنے والے جن کا نام تھا محمد بن اسماعیل البخاری۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب اس زمین میں صحیح البخاری ہے۔ تو امام محمد بن اسماعیل البخاری یہ بخارا میں پیدا ہوئے، 109/4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بخارا یہ خراسان ایک بہت بڑا اسٹیٹ ہے، اس کے اندر ایک ملک ہے جس کا نام سمرقند ہے۔ سمرقند کے اندر ایک چھوٹی سی بستی ہے جسے البخارا کہتے ہیں، اور آج کے زمانے میں یہ ازبکستان کے اندر ہے، اور آج بھی اس بستی کو بخارا کے نام سے لوگ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ اور اس بستی میں اسلام حضرت عثمان کے دور میں آیا، تب سے یہ لوگ مسلمان تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب سے اسلام اس بستی کے اندر آیا، اس علاقے میں آیا، یہاں کے لوگ اسلام پر بھرپور عمل کرنے لگے، اسلام کو دل و جان سے چاہنے لگے، اور اس کے بعد ان کے اندر بڑے بڑے علماء نکلے۔ اور اس کے بعد میرے دوستو یہ خراسان کی جو بستیاں ہیں، جو آج کے زمانے میں ایران آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر ایسے ایسے بستیاں ہیں جہاں سے بڑے بڑے محدثین نکلے ہیں۔ آپ یہ 6 کتابوں کے تعلق سے سن رہے تھے، اس کے جو لکھنے والے ہیں یہ پورے کے پورے ایران سے ہیں۔ امام بخاری بخارا جو آج ایران کے ازبکستان میں ہے، اور مسلم نیزاپور کے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے بات آئے گی، وہ بھی ایران میں ہے۔ ترمذ ایک بستی ہے جو ایران میں ہے جی، رائی، اور اس کے بعد کتنے ڈھیر سارے بستیاں ہیں جو ایران میں ہیں، اور بڑے بڑے محدثین یہاں سے نکلے ہیں۔ لیکن آج تعجب کی بات یہ ہے کہ پوری کی پوری بستی شیعوں کے ہاتھ میں ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آج بھی اس بستیاں، آج بھی ان ملکوں میں ڈھیر سارے ایسے لائبریریز ہیں جس کے اندر ڈھیر سارے مینوسکرپٹس موجود ہیں، اور پورے کے پورے حدیث کے فن میں موجود ہیں، جسے اس ملک کے بڑے لوگوں نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، سیل لگا دیا گیا۔ ڈھیر سارے لائبریریز موجود ہیں، اور یہ بھی جان لیجیے میرے دوستو، ایک زمانے تک یہ سنی علاقہ رہا، اور یہاں پر ڈھیر سارے سنی محدثین مجاہدین نکلے۔ لیکن 200 سال سے ہوا یہ کہ شیعوں نے سنیوں کو ختم کیا، اور ان لوگوں نے اس بستی میں اپنا ڈومینیشن قائم کر لیا۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بستیوں میں دوبارہ سنی لوگوں کی حکومت قائم کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو بھی علم باقی رہا گیا ہے اسے نکال کر لوگوں کے سامنے لائیں، آمین یا رب العالمین۔ بہرحال امام بخاری جو ہے بخارا میں پیدا ہوئے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے والد وفات پا گئے تھے، اور ان کی والدہ تھی جو بڑی انتہائی متقی پرہیزگار عورت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب امام بخاری پیدا ہوئے تھوڑی عمر کے بعد اندھے ہو گئے،
کچھ بیماری آئی، آنکھ کی بینائی جاتی رہی، لیکن ان کی والدہ اتنی متقیہ اور پرہیزگار تھی کہ کثرت سے دعا کرتی تھی اور یہ کہتی تھی اے اللہ اگر میرے لڑکے کو بینائی واپس آ جائے میں اسے پورے کا پورا تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیتی ہوں۔ کثرت سے دعا کرتی تھی۔ ہوا یہ کہ ایک دن خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتی ہے جو آ کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول کر لی ہے، تیرے رونے تیرے گڑ گڑانے کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے، جا تیرے بچے کو بینائی آ جائے گی واپس۔ وہ کہتی ہے کہ صبح اٹھ کر میں جائے اپنے بچے کو اٹھائی اور دیکھتی ہوں کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس کی بینائی واپس آ گئی ہے۔ تو یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب امام بخاری کی عمر 9 سال کی تھی، اور جیسے ہی بینائی آئی ان کے والدہ نے انہیں دینی تعلیم کے لیے وقف کر دیا۔ اور دور بھی ایسا تھا کہ ہر گھر میں حدیث کا چرچا، ہر گھر میں لوگ اس حدیث کے تعلق سے گفتگو، اس میں بحث، اس کے مسائل، اس کے اسانید، اس کے روات، اس کے کتابیں، یہی بحث رہتی ہے ہر گھر میں۔ چھوٹے سے چھوٹے معاملی گھر میں بھی آپ کو ایسے لوگ نکل جائیں گے جو آج کے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء کا مقابلہ کریں گے معاملی گھروں میں۔ تو امام بخاری جب پیدا ہوئے تو یہ ماحول تھا، اور بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حدیث کا علم حاصل کرنے کا شغف ڈال دیا، اور بچپن سے حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کی، قرآن حفظ کیے اور اس کے بعد حدیث کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ اور امام بخاری کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی ذہن دیا تھا، اور ایسے ذہین تھے اور ایسے قوت حافظہ تھا، ایسا میموری پاور تھا۔ اب انشاءاللہ آپ کے سامنے واقعہ آئے گا، آپ جو ہے کہیں گے کہ تقریباً جھوٹ ہے، تقریباً یہ جھوٹ ہو نہیں سکتا، لیکن تھے ایسے لوگ، اور علماء نے لکھا ہے ان کی زندگی میں، ایک دو نہیں ہزاروں علماء نے ان کے تعلق سے یہ چیزیں لکھے ہیں۔ اور جب ان کی عمر 14 سال کی ہوئی تو ان کے والدہ اور ان کے بھائی کے ساتھ حج کے لیے مکہ آتے ہیں۔ مکے میں آنے کے بعد اپنے والدہ اور اپنے بھائی کو خدا حافظ کہتے ہیں اور مکے میں رہ جاتے ہیں، مکے کے علماء کے پاس علم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد مدینہ جاتے ہیں، اور مدینے میں ایک بہت اہم کتاب لکھنا شروع کرتے ہیں۔ جس کتاب کا نام تھا التاریخ الکبیر۔ لکھتے وقت ان کی عمر کتنی ہے؟ 17 سال کی ہے، اور یہ کتاب کے تعلق سے لکھتے وقت امام بخاری کہتے ہیں کہ کتاب میں جب لکھ رہا تھا اس وقت دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، جتنے محدثین، جتنے روات، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوں، چاہے اسلام سے پہلے، ان تمام کی زندگی میرے پاس تھی، ان تمام کی زندگیاں میں جانتا تھا۔ عمر کتنی ہے؟ 17 سال کی ہے۔ تو ایک کتاب لکھے جو 4 والیومز میں آج بھی موجود ہے، اس کے اندر بڑے عجیب و غریب چیزیں موجود ہیں، اور ایسے معلومات ہیں لوگ آج بھی پڑھ کر اش کرتے ہیں۔ اور مکے میں رہے، مدینے میں رہے، 6 سال تک رہے، اور اس کے بعد وہاں سے یہ صحیح بخاری لکھنے کا سوچ ان کے ذہن میں آتا ہے، صحیح بخاری لکھنا شروع کرتے ہیں۔ تقریباً 16 سال کے بعد صحیح بخاری لکھ کر یہ ختم کرتے ہیں۔ ان کے تعلق سے ان کے ساتھی جو ان کے ساتھ رہتے تھے وہ کہتے ہیں، ایک ہے ان کا نام ابو العباس، یہ کہتے ہیں کہ میں محمد بن اسماعیل کے ساتھ تھا، ایک وقت صرف کیا، ایک سفر میں گیا تھا ان کے ساتھ۔ میں سفر میں یہ کوشش کرتا رہا کہ ان کو ایسے چیزیں پوچھوں، ایسے احادیث کے تعلق سے پوچھوں جو ان کو نہیں معلوم ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ میں تقریباً 3 دن تک 4 دن تک ایسے حدیثیں سوچ کر کتابوں سے نکال کر پوچھتا تھا، تو امام بخاری بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو ہم جانتے ہیں، سند کے ساتھ فوراً پورا ان کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ اور اس کے بعد امام ترمذی جو ان کے شاگرد تھے کہتے ہیں کہ میں آسمان کے نیچے جتنے بھی محدثین ہیں ان میں امام بخاری جیسے آدمی کو میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک عجیب و غریب آدمی بنایا ہے، بچپن سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اور ان کو حدیث کا ایسا علم تھا، اگر کوئی آدمی کہے کہ امام بخاری کو فلاں حدیث نہیں معلوم ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث ہی نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث دنیا میں موجود نہیں ہے، کیونکہ ان کو نہیں معلوم ہے۔ جی اس مرتبے تک امام بخاری پہنچ گئے تھے۔ اور امام مسلم کہتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ امام بخاری جیسے آدمی کو میں نے میری زندگی میں نہیں دیکھا۔ امام مسلم کیا ہے؟ وہ بہت بڑے محدث ہیں،
میں نے امام بخاری جیسے آدمی کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. تقوی میں، علم میں، حدیث میں، فقہ میں، کوئی بھی باب لے لیجیے آپ، ہر اس میں انتہائی مہارت، ہر اس میں آخری درجے کے آدمی نظر آتے تھے. اور تقوی اور نماز کی پابندی ان کے یہاں یہ تھی کہ یہ جب سے بالغ ہوئے تب سے انہوں نے کبھی بھی تہجد نہیں چھوڑا. اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ رات میں عشاء کے بعد تھوڑا کھاتے اور تھوڑی دیر کے لیے سوتے اور صبح تک قرآن کی تلاوت میں اور صبح تک حدیث میں مشغول رہتے. ان کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بخاری کے ساتھ میں راتیں گزارتا تھا تو راتوں میں تقریباً وہ 18 مرتبہ یا پھر 16 مرتبہ اٹھ کر فوراً جو ہے کچھ لکھتے. 18 مرتبہ کچھ لکھتے پھر سو جاتے، پھر کچھ چیز یاد آتی، پھر اٹھتے، پھر لکھتے، پھر سو جاتے. تقریباً 18 مرتبہ 16 مرتبہ راتوں میں یہ اٹھا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بینائی دی تھی کہ چاند کی روشنی میں کتابیں لکھتے تھے. چاند کی روشنی میں یہ کتابیں لکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ویسی قوت باصرہ ان کو نصیب کیا تھا. اور ایک بہت بڑے ان کے شاگرد ہیں جن کا نام ابو عمرو، وہ بھی بہت بڑے محدث ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پوچھا جائے کہ امام بخاری کیسے مرتبے کے محدث ہیں تو میں کہوں گا کہ اگر احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین جیسے محدثین دوسرے ہیں، ان لوگوں جیسے 20 اگر آ جائیں تو وہ ایک امام بخاری کا مقابلہ کریں گے. اگر ایسے لوگ 20 آ جائیں، مطلب 20 یحییٰ بن معین ہو، 20 جو ہے احمد بن حنبل ہو، تو یہ امام بخاری کا مقابلہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو انتہائی درجے کا ذہن دیا تھا. ایک دوسرے شاگرد ہیں جن کا نام سلیم بن مجاہد، وہ کہتے ہیں کہ میں 60 سال سے امام بخاری کو جانتا ہوں، یعنی بچپن کا دوست. ان کو میں نے کبھی بھی کسی بھی قسم کا گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی بھی قسم کی غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. 60 سال، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں. اور ہر فن میں ان کو میں نے ماہر پایا. کوئی ایسی حدیث ہے جب ان کو میں پوچھا وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا. ہر فن میں اللہ تعالیٰ ان کو مہارت دے رکھا تھا. اور آخری دم تک ان کے ذہن میں پورے کے پورے احادیث محفوظ تھے اور تقریباً ان کو 2 لاکھ احادیث یاد تھے. اور امام بخاری خود کہتے ہیں کہ میں نے اس صحیح بخاری میں 7000 احادیث جمع کیے ہیں 2 لاکھ احادیث کے درمیان. کتنے احادیث کے درمیان؟ 2 لاکھ احادیث کے درمیان میں نے صرف 7000 چنا اور اس کتاب میں درج کیا. صحیح بخاری کی عجیب و غریب خصوصیات ہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک معمولی کتاب ہے، دوسرے کتاب میں اٹھا کر پڑھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، ایک کتاب کا طرز، ایک کتاب کا اسلوب، ایک کتاب کا لکھنے کا طریقہ کچھ اور ہے. دیکھیں اتنے بڑے محدث ہیں، انما الاعمال بالنیات ایک حدیث ہے جو اس کتاب میں وہ 17 مرتبہ نقل کرتے ہیں. ایک حدیث جو پہلے نقل کر دیے ہیں لیکن دوبارہ تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، تقریباً 17 مرتبہ پوری کتاب میں نقل کیے. اور کتاب کا جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر امام بخاری کی ذہن کی قوت کا دلیل معلوم ہوتا ہے. انتہائی بہترین طریقے سے انہوں نے اس کتاب کو لکھا جو 16 سال میں لکھے. اور اس کتاب کی شرح لکھی گئی 40 سال میں. اور اس کتاب کی شرح لکھنے والے ہیں ابن حجر، چوٹی کے محدث تھے. بہرحال انشاءاللہ وہ باتیں بعد میں آئیں. بچپن سے ہی یہ مشہور تھے. کہا جاتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ بلخ گئے، ایک بستی ہے بلخ گئے. جیسے بستی میں داخل ہوئے ڈھیر سارے لوگ جمع ہو گئے اور پورے ان کو لے کر مسجد میں چلے گئے اور بولنے لگے کہ امام صاحب آپ حدیثیں بتاؤ. امام بخاری بولے کہ آپ چونکہ بلخ کے ہیں تو میں ان علماء کے احادیث بتاؤں گا جو صرف بلخ کے تھے. یہ کہہ کر تقریباً ان لوگوں کو 200 احادیث سناتے ہیں اور یہ 200 احادیث کے راوی اکثر و بیشتر بلخ کے تھے. اور امام بخاری کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ کہا جاتا ہے کہ چہرے میں داڑھی نہیں آئی تھی. اس وقت چہرے میں داڑھی نہیں آئی تھی. تقریباً 18 یا پھر 19 سال کے تھے امام بخاری. ان کی شہرت بہت مطلب سارے عالم میں پھیل گئی تھی. اتنی کم عمر میں اتنا سارا علم، اتنے معلومات، اللہ اکبر، ساری دنیا مشہور ہو گئے تھے. ایک مرتبہ بغداد جاتے ہیں تو بغداد کے اندر ان کی شہرت ان کے آنے سے پہلے پہنچ جاتی ہے. لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ امام بخاری کیا ہے. تو خبر پہنچتی ہے کہ امام بخاری بغداد میں آ رہے ہیں. تو بغداد کے جو بڑے بڑے محدثین تھے ان لوگوں نے یہ پروگرام بنایا کہ آخر اس نوجوان کو ٹیسٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا مرتبہ کیسا ہے، اس کا قوت حافظہ کیسا ہے. یہ کہہ کر 100 احادیث کو لیتے ہیں،
100 احادیث کو لیتے ہیں، ہر حدیث کو اس کا متن اور اس کے سند کو الگ کرتے ہیں، متن کو اور سند کو الگ کرتے ہیں۔ ہر حدیث کا متن ہوتا ہے اور اس کا سند ہوتا ہے۔ سند روات کے نام ہوتے ہیں، متن جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں۔ متن اور سند کو الگ کرتے ہیں۔ ہر 10 آدمی کو دوسرے احادیث کے متن کے ساتھ دوسرے احادیث کا سند یاد کرا دیتے ہیں، مطلب منگل کر دیتے ہیں، فلاں حدیث کا متن ہے لیکن سند دوسرے حدیث کا ہے۔ اس طریقے سے ایک آدمی کو 10 احادیث یاد کرا دیتے ہیں، ایک آدمی کو مطلب 10 آدمی ایک آدمی 10 احادیث یاد کرتا ہے، یعنی تقریباً 100 احادیث منگل کر کے یاد کر لیتے ہیں۔ اور امام بخاری جب آتے ہیں ان کا بڑے پرزور استقبال کیا جاتا ہے، ان کو لا کر مسجد میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ اس وقت امام بخاری کی عمر جو ہے 22-23 سال کی ہے، اور بہت بڑا مجمع جمع ہو جاتا ہے، تقریباً 5-6 ہزار اس وقت کے محدثین ہوتے ہیں۔ اب جو ہے مجلس جمع ہو گئی، لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ آئے ہیں تو کچھ احادیث سنائیے۔ احادیث سناتے ہیں، ایک آدمی اٹھ کر کہتا ہے کہ رک جائیے امام صاحب، ہمارے پاس چند احادیث ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں مزید روشنی ڈالیں۔ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لاؤ آپ کے حدیث۔ تو ایک آدمی اٹھتا ہے، وہ 10 احادیث بھی پڑھتا ہے جس کے سند اور متن میں غلط ملت کر دیا گیا تھا۔ سند ایک پڑھ رہا ہے، حدیث ایک پڑھ رہا ہے۔ ایک حدیث پڑھنے کے بعد پوچھتا ہے آپ کی رائے کیا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں معلوم مجھے۔ دوسری حدیث پڑھتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں نہیں معلوم مجھے۔ تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ویں، 7ویں، 8ویں، 9ویں 10 حدیث سناتا ہے آدمی، امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں معلوم۔ جو عام لوگ تھے مجلس میں کہنے لگے کہ ہم نے ایسی شہرت سنی تھی، لیکن یہ آدمی کچھ اور نظر آ رہے ہیں، ہر چیز نہیں معلوم کہہ رہے ہیں۔ لیکن جو محدثین تھے وہ آپس میں دیکھنے لگے، بولے کہ نہیں یہ آدمی صحیح چل رہا ہے، صحیح رویے پر چل رہا ہے۔ دوسرا آدمی اٹھتا ہے، پھر وہ 10 احادیث سناتا ہے، امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ تیسرا آدمی، چوتھا آدمی، 5واں آدمی، 8واں، 9واں، 10 آدمی اٹھ کر جو ہے 100 احادیث سنا دیتے ہیں، سند غلط ملت کر دی گئی، اور امام بخاری صرف نہیں معلوم کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہتے۔ 100 احادیث سنا کے پورے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو مجلس میں جو عام لوگ تھے وہ بولنے لگے کہ بھائی ہم نے جو سنا ہے وہ غلط سنا ہے، امام بخاری وہ مرتبے کے آدمی نہیں ہے، دیکھیے 100 احادیث سنائے گئے لیکن کہتے نہیں معلوم۔ اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں کہ میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں۔ لوگ بولتے ہیں کہ ٹھیک دیکھو، بولتے ہیں کہ فلاں آدمی، سب سے پہلے اس آدمی کا اس طرف اشارہ کرتے ہیں جو پہلے حدیث سنایا، بولتے ہیں کہ آپ نے 10 احادیث سنائے، انہوں نے جو سنایا پورا سنا دیا۔ اس کے بعد بولے میری رائے یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ دوسرے آدمی آپ نے جو حدیث سنائی ہے وہ سند اور متن دونوں ایک ہے۔ اس طریقے سے جو ہے 10 کو اٹھائے، سب کے متن اور پورے اس کے سند جمع کر دیے، اور آخری میں بولے کہ یہ میری رائے ہے، یہی میں جانتا ہوں۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ ہم کو اس چیز کی جو ہے تعجب نہیں ہے کہ امام بخاری کو 100 احادیث یاد ہے، یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہر فرد کو اٹھا کر اس نے اس لمحے میں جو 10 احادیث سنائے اسے واپس سنایا۔ یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو انتہائی بلا ہے زمین، جی ہر آدمی کرنے کی بات نہیں ہے۔ تو ہر آدمی نے جو غلط احادیث سنایا اس کو سنایا اور اس کے بعد اسے درست کیا۔ تو بغداد میں سب ماننے بولے کہ اس دور کا آدمی ہی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ امام دنیا ہے، زمین کا یہی امام ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 20 پر 2 سال ہے، 20 پر 30 سال ہے جی۔ یہ ایک مرتبہ جو ہے امام بخاری یمن جاتے ہیں، یمن میں جب داخل ہوئے تو امام بخاری کا طریقہ یہ تھا کہ کثرت سے سفر کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم میں کتنی مرتبہ بصرہ گیا ہوں، مجھے نہیں معلوم میں کتنی مرتبہ کوفہ گیا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی مرتبہ حج کیا ہوں، پوری زندگی سفر میں کاٹے۔ اور کہتے یہ ہیں کہ میں درس دینے سے پہلے یعنی کب سے درس دے رہے ہیں؟ 17 سال 18 سال سے درس دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں درس دینے سے پہلے میں جتنے بھی احادیث اس وقت دنیا میں موجود تھے سب کا حافظ تھا، صحیح ضعیف سب بھی جانتا تھا، مکمل ہو کر درس دینے کے لیے کرسی میں بیٹھا میں۔ تو جیسے درس دینا شروع کیے ساری دنیا مشہور ہو گئے اور ہر بستی میں ان کو لوگ بلانے لگے۔ تو ایک مرتبہ یمن جاتے ہیں، یمن میں داخل ہوئے تو یمن کے وہاں کے لوگ جو ہے محدثین جمع ہوئے، بولے کہ بخاری کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو تقریباً 300 اس وقت کے جو ہے طلاب علم سیکھنے والے جمع ہوتے ہیں، اور سب آدمی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں یہ سوال کروں گا، یعنی مطلب اس کا پورا علم
وہ سامنے رکھے ایک ایسا سوال چنتا ہے کہ یہ سوال میں امام بخاری کروں گا انشاءاللہ ان کو نہیں معلوم ہوگا. ایک آدمی دو آدمی نہیں, 300 طلبا, سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسا سوال حدیث میں کیا جائے جو امام بخاری کو معلوم نہ ہو. تقریباً 1 مہینے سے محنت کرتے ہیں اور 1 مہینے کے بعد امام بخاری جب آتے ہیں ان کو مسجد میں بٹھا دیا جاتا ہے اور پورے لوگ جمع ہوتے ہیں. ایک آدمی اٹھ کر جو ہے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک سوال ہے, سوچ سمجھ کے سوال کرتا ہے. امام بخاری جو ہے جیسے سورہ فاتحہ سناتے ہیں اس طریقے سے سناتے ہیں. دوسرا آدمی اٹھتا ہے سورہ اخلاص جیسے سناتے ہوئے سناتے ہیں. اس طریقے سے 300 آدمی ان کے پاس جو اہم سوالات تھے وہ کرتے, امام بخاری بڑی آسانی سے جواب دیتے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے اس دور کا امام ہے, پورے مان لیتے ہیں. اور امام بخاری کو جیسے بتا میں قوت حافظہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ ان کی مجلس میں ایک دوسرے محدث کی ایک آدمی تعریف کرتا ہے, کہتا ہے کہ فلاں محدث کا جو ہے قوت حافظہ یہ ہے کہ وہ جو ہے بڑے تیزی سے سوچتا ہے, تیزنے کا اتنا زوردار مادہ ہے کہ جھٹ سے اسے کئی چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں. امام بخاری جواب دے کہتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ میں ایسا ہوں, کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کو کسی ایک آدمی کا نام سامنے آ جائے, کسی ایک راوی کا نام سامنے آ جائے, اس جیسے 300 راویوں کے نام ذہن میں فوراً آتے ہیں. اگر چاہا آدمی تو 300 وہی نام فوراً اسی مجلس میں سنا دے گا. اور یہ کہہ کر یہ نہیں کہتے کہ میں ہوں. علماء اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں امام بخاری اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں, امام بخاری جو ہے اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں راتوں میں سو کر بہت دن ہو گئے, آنکھ بند کرتا ہوں تو صرف کیا ہے, صرف اسانید احادیث ہی چلتے رہتا ہے. تو کہتے ہیں کہ پچھلے 2 دن سے میں 2 لاکھ احادیث کا مراجعہ کیا ہوں راتوں میں. پچھلے 2 دن سے میں رات میں بستر میں لیٹتا ہوں, صرف آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن 2 لاکھ احادیث کا مراجعہ کیا. جی یہ مطلب ایسے قوت حافظات. ایک کتاب لکھے جس کا نام کتاب الاعتصام, لوگ لے کر اس کی جو ہے تعریف کرنے لگے. تو ایک ان کے شاکر کو بلا کر کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی ہے, کہ ٹھیک ہے بہت بہترین کتاب ہے کتاب الاعتصام. کہتے ہیں کہ میں 1 رات میں لکھا ہوں اسے, یہ کتاب جو ہے میں صرف 1 رات میں لکھا ہوں, کسی کو مت کہنا, صرف تم کو کہتا ہوں, جان رکھو. یہ تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور عبادت کا یہ عالم تھا اور زہد کا یہ عالم تھا, تقوی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ نماز کے لیے رات میں کھڑے ہوتے ہیں. تو ان کے شاکر تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن ابی حاتم, وہ ان کے ساتھ رہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ رات بھر نماز پڑھتے رہے امام بخاری. صبح اٹھ کر کہے, مجھے اٹھا کر بولے بھائی دیکھنا کچھ چیز مجھے کاٹ لی ہے. تو میں ان کا پیر دیکھا تو تقریباً 10 یا پھر 15 جگہ بچھو کاٹا ہے, لیکن امام بخاری کو خبر بھی نہیں, وہ نماز پڑھتے رہے. اور یہ کہا جاتا یہ ہے کہ امام بخاری ان کی زندگی میں کبھی بھی غیبت نہیں کیے. غیبت کا لفظ, غیبت کیا ہے امام بخاری نہیں جانتے. لوگ پوچھے کہ بھائی جب امام بخاری بیان کیے, لوگ ان سے پوچھے کہ آپ غیبت کے بارے میں نہیں جانتے اور غیبت آپ نہیں کیے ہیں, تو کب سے آپ کو شعور پیدا ہوا, کب سے آپ کو معلوم ہوا کہ یہ غیبت حرام ہے؟ بولے کہ میری عمر 10 سال کی تھی تب مجھے معلوم ہوا کہ غیبت حرام ہے, تب سے اب تک آج تک کسی کی غیبت میں نے نہیں کی. بعض اٹھ کر بولے کہ امام صاحب آپ غیبت نہیں کیے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ روات میں کلام کرتے ہیں, آپ راویوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ فلاں راوی صحیح ہے, فلاں راوی ضعیف ہے, فلاں راوی کے اندر یہ خامیاں ہیں, تو یہ بھی تو غیبت ہوئی. تمام بخاری بولنے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ میں نے اس غیبت کو غیبت سمجھ کر نہیں کیا, بلکہ میں احادیث کی حفاظت کے لیے یہ بیڑا اٹھایا. احادیث کی حفاظت کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے میں نے اس چیز کو قبول کیا, ورنہ یہ بھی نہیں کرتا تھا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ امام بخاری اگر کسی آدمی کے تعلق سے یہ کہے کہ وہ آدمی کچھ بھی نہیں, تو مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی انتہائی جھوٹا. کسی کے تعلق سے نہیں کہتے کہ فلاں راوی جھوٹا ہے, فلاں راوی ایسا ہے, نہیں کہتے کہ وہ آدمی کچھ بھی نہیں معلوم, وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, وہ آدمی حدیث کے لیے قابل نہیں ہے, وہ آدمی ثقہ نہیں ہے. امام بخاری کی جو تجریح ہے, مطلب روات کے تعلق سے جو بھی کہتے ہیں ایسے ہی کہتے ہیں, کسی راوی کے تعلق سے سخت الفاظ کبھی بھی استعمال نہیں کیے. اور اس کے بعد اکثر و بیشتر محدثین اگر امام بخاری کسی راوی کے تعلق سے کہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے, تو کہتے ہیں کہ اس آدمی کے تعلق سے ہاتھ دھو لو بس.
اور راوی کے تعلق سے ہاتھ دھو لے. امام بخاری جب بول دیے تو بات ختم ہے. تقوی کا عالم دیکھیے. عمر جب وفات کے قریب آئے تو ان کے ایک خاص آدمی تھے جن سے عام طور پر بیٹھتے اٹھتے تھے. ان کا نام تھا ابو معشر. وفات کے قریب ان کو بلا کر کہتے ہیں کہ ابو معشر آپ مجھے معاف کر دینا. ابو معشر بولے کہ آپ نے کیا غلطی کر دیا کہ میں آپ کو معاف کروں؟ تو امام بخاری بولے کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ایک مرتبہ میں مجلس میں بیٹھا تھا, آپ بھی اس مجلس میں تھے, لیکن آپ مجلس میں نیند آنے کی وجہ سے ایسے حرکتیں کر رہے تھے جسے دیکھ کر میں ہنس دیا اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس وجہ سے نہ پکڑ لے. تو آپ مجھے معاف کر دیجئے, میں جو ہے بغیر اپنے اندر روک ٹاک کے میں ہنس دیا, ہو سکتا ہے غیبت میں داخل ہو جائے, اس لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اور بچپن میں امام بخاری کا طریقہ یہ تھا کہ عام طور پر بچے جب درس میں جاتے کتابیں لے کر بیٹھتے, محدث جب حدیث سناتے تو اسے لکھتے جاتے, لیکن امام بخاری درس میں جاتے نہ قلم ہے نہ کتاب ہے, جا کر ایسے ہی بیٹھتے درس میں. ایک مرتبہ ان کے ہم عمر, مطلب ان کی عمر جو 12 سال کی تھی, ان کے ہم عمر جو ہے پورے مل کر بازو کے ایک بستی میں جاتے تھے جہاں ایک محدث آئے ہوئے تھے, اس حدیث سنتے تھے. روزانہ سب کے ساتھ مل کر جاتے, سب کے پاس کتابیں ہوتی, قلم ہوتا, بعض لوگ جو بڑے بڑے کتابیں لاتے, لیکن امام بخاری جو ہے ایسے ہی جاتے ایسے ہی آتے. تو بعض دوست بولنے لگے بھائی بہتر ہے کہ گھر میں سو جا بھائی جی, روزانہ جو ہے آتا ہے ہمارے ساتھ, نہ کچھ لکھتا ہے نہ کچھ جو ہے کرتا ہے, فائدہ کیا ہے تجھ سے؟ تو امام بخاری جو ہے روز سنتے رہے, 15 دن تک اس عالم کے پاس جاتے رہے. اس کے بعد وہ عالم اس بستی چھوڑ کر چلے گئے. اس زمانے میں ایسا ہی طریقہ تھا کہ محدثین جو ہے بستیوں میں آتے, 10 دن رہتے, 20 دن رہتے, 1 مہینہ رہتے, ان کے پاس جو علم ہے ان بستی والوں کو سکھاتے, اس کے بعد پھر منتقل ہو جاتے. یہی طریقہ تھا اس زمانے. تو جب وہ عالم چلے گئے 15 دن کے بعد جو ہے پھر یہ پورا مجمع جمع, تو برے جو ہے امام بخاری کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ درس میں بیٹھ کر اونگتا ہے, کچھ بھی نہیں لکھتا, پتہ نہیں 15 دن کیا فائدہ اٹھایا. تو امام بخاری بولتے ہیں اچھا تم لوگوں نے کیا لکھا بتاؤ. ایک آدمی کھول کر جو حدیث پڑھتا ہے بولتے ہیں کہ یہ غلط ہے. کیسا بھی غلط ہے؟ نہیں, اس میں تو نے ایک راوی چھوڑ دیا ہے. وہ آدمی جا کے دوسرے دفتر میں چیک کرتا ہے, ہاں ایک راوی میں چھوڑ دیا ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں جو ہے متن تو غلط لکھا ہے, متن ایسا ہے, ایسا ہونا چاہیے. وہ جا کر دوسرے ساتھیوں سے چیک کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں متن صحیح ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ درس میں کتابیں لے کر نہیں بیٹھتے بلکہ درس کو ایسا ہی حفظ کرتے ہیں, گھر میں آ کے لکھتے ہیں. اور یہ طریقہ بہترین طریقہ ہے یاد کرنے کا. اگر آپ کوئی درس میں بیٹھے ہیں, بات سن رہے ہیں, نہیں لکھ رہے ہیں, پوری بات سن رہے ہیں, گھر میں جا کر پورا لیک کر رہے ہیں, جو بھی سنیں, یہ ایسا طریقہ ہے کہ ذہن میں نقش ہو جائے گا, نقش, پوری باتیں کبھی بھی نہیں بھولیں گے آپ. تو امام بخاری یہ طریقہ اختیار کرتے تھے اور گھر میں جاتے پوری چیزیں لکھتے تھے, جو بھی آپ سنے درس میں پورا نقل کرتے تھے. اور ایک مرتبہ سن لیے دوبارہ اسے کیا ہے سننے کی ضرورت نہیں ہے, وہ چیز گویا کے اندر دفن ہو گئی, اب جو ہے باہر نکلنے والی نہیں ہے. تو تقوی کا عالم اور اللہ کا خوف کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ درس دے رہے ہیں, مسجد میں ایک آدمی بیٹھ کر جو ہے داڑھی میں انگلی ڈال کے جو ہلا رہا, تو داڑھی سے جو ہے ایک کنکر ہی نکل کر گر گئی. تو کہا جاتا ہے کہ امام بخاری درس دے رہے ہیں لیکن کنکر میں نظر ہے. جب درس ختم ہو گیا اٹھ کر جا کر اس کنکر کو لے کر جا کر باہر پھینکتے ہیں تو ان کی جو ہے راحت ملتی ہے, اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں یہ اللہ کے مساجد ہیں, مساجد کا احترام کرو, مساجد میں کوئی غلاظت مت پھینکو. لیکن آج ہمارے مساجد کیا ہے, لوگوں کے گپ شپ کا اڈا ہے. مساجد جو ہے پوری غیبت, پورے نیوسز کا مرکز ہے. اگر آپ کو کوئی نیوز نہیں معلوم مسجد میں چلے جائیے, وہاں کے لوگ آپ کو جو ہے سنا دیں گے کہ آج کا نیوز کیا ہے, آج کون سی ٹیم جیتی ہے, فلاں نے کتنا رن مارا ہے. اللہ المستعان. تقوی کا عالم یہ تھا کہ یہ ان کا پیشہ تجارت تھا, بزنس کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جب بزنس کے لیے کھڑے ہوئے, ان کے ساتھ ڈھیر سارا مال تھا. ایک بزنس مین آیا, آ کر مال دیکھ کر بولا, کپڑوں کا بزنس تھا, بولا کہ آپ کے پاس جو مال ہے میں اسے 5000 درہم میں خرید لیتا ہوں. امام بخاری مال چیک کیے, چیک کر بولے کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اب تو دے نہیں سکتا, کل کا میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں. وہ آدمی چلے جاتا ہے. اس کے بعد ایک دوسرا تاجر آتا ہے, آ کر مال چیک کرتا ہے, چیک کر کہتا ہے کہ نہیں میں اسے آپ کو 10,000 درہم دیتا ہوں, مال بہت اچھا ہے. ہم اور آپ ہوتے تو بولتے ہیں کہ بھائی فوراً کام ختم کرو, آدمی آنے سے پہلے بات ختم کرو. امام بخاری بولے نہیں, میں فلاں آدمی کو وعدہ کر دیا ہوں, اگرچہ کہ مجھے 5,000 نقصان ہو
لیکن میں جو وعدہ کر دیا ہوں وعدہ پورا کر رہوں گا. دوسرے دن آتا ہے آدمی, اس آدمی کو جو ہے 5000 درہم میں وہ پورا مال دے دیتے ہیں. اور امام بخاری کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ اپنی پوری زندگی میں سالنا نہیں چکے, پوری زندگی کھاتے بریڈ تھے اور سرکہ. سالنا کیا ہے جی, مزہ کیا ہے نہیں جانتے. ایک مرتبہ بیمار پڑے, اور اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جب آدمی بیمار پڑتا ہے تو قارورے میں اس کے پیشاب کو لے کر جا کر طبیب کو دکھایا جاتا. یہاں پر بھی تھا ایک زمانے میں, قارورے میں پیشاب کو, مریض کے پیشاب کو لے کر جا کر ڈاکٹر کو دکھایا جاتا. ڈاکٹر اس پیشاب کو دیکھتا, اس زمانے میں حکیم دیکھ کر کہتا کہ یہ آدمی جو ہے فلاں مرض کا جو ہے شکار ہے, تو دوائیں دیتا اور اس کا علاج کرتا. تو امام بخاری کو جب بیماری آئی تو امام بخاری جو ہے اپنے شاگرد کے پاس قارورہ دے کر بھیجتے ہیں. طبیب دے کر کہتا ہے یہ قارورہ نظر آتا ہے کہ کوئی رہبان کا ہے, ایسے عیسائی کا ہے جو پوری زندگی اپنے کلیسا میں گزارا ہے, ایسے آدمی کا ہے جو پوری زندگی میں کبھی بھی سالنا نہیں چکا ہے. تو امام بخاری واپس آ کر جو ہے جب ان کے شاگرد کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ 17 سال ہوئے میں نے کبھی بھی سالنا نہیں چکا ہے. تو یہ تھے امام بخاری, اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ایسے تقوی کی وجہ سے ایسا علم دے رکھا تھا. تقوی کا عالم دیکھیے, کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ علم کے لیے سفر کر رہے تھے, کم عمر کے تھے. ان کے والدہ نے ان کے لیے 1000 درہم دیا تھا. بولے کہ بیٹا اسے رکھ لے, ہو سکتا سفر میں خرچ ہو جائے. لے کر رکھ لیتے ہیں, کشتی میں سوار ہوتے ہیں, سفر جاری ہے. ان کے کشتی میں ان کے ساتھ ایک دوسرا آدمی تھا جو ان سے دوستی ہو گئی. دونوں بات کر رہے تھے. امام بخاری بات کرتے کرتے بولے کہ بھائی میرے پاس 1000 درہم ہے, اگر آپ کو چاہیے تو لے لینا, کچھ میں آپ کو مدد کرتا ہوں. تو آدمی معلوم ہوا کہ امام بخاری کے پاس 1000 درہم ہے. تو رات گزارتا ہے, اچانک صبح اٹھ کر چیخنے لگتا ہے, لوگوں میرا 1000 درہم گم ہو گیا. کہتا ہے کہ لوگوں میرا 1000 درہم گم ہو گیا ہے, تلاش کرو. کشتی کا امیر آتا ہے, لوگوں کو تلاش کرنے لگتے ہیں. ایک آدمی کو تلاش کے, 2 آدمی کو تلاش کے. امام بخاری جو ہے سوچ رہے ہیں کہ اب میرے پاس 1000 درہم ہے, اگر یہ لوگ تلاش کر کے نکال لیں تو ضرور کہیں گے کہ بچے کے پاس اتنا پیسہ کہاں کا, اور ضرور یہ کہیں گے کہ یہ پیسہ میں نے چرا لیا ہے. تو دل میں یہ کہتے کہتے چپکے سے 1000 درہم نکال کر پانی میں پھینک دیتے ہیں اور خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں. سب کی تلاش ہوتی ہے, 1000 درہم نہیں نکلتا. پورے لوگ جو ہے اس آدمی کو لان تان کہتے ہیں کہ بھائی 1000 درہم ہوتا تو اس کشتی میں ہونا چاہیے, پوری کشتی ہمیں چھان لی ہے, 1000 درہم نہیں نکل, نظر نہیں آ رہا. تو لوگوں نے اسے لان تان کیا, وہ آدمی خاموش بیٹھ گیا. اس کے بعد چپکے سے رات میں آ کر امام بخاری کے پاس پوچھتا ہے کہ وہ 1000 درہم تو نے کیا کیا. امام بخاری بولتے ہیں کہ دیکھو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا اسٹوڈنٹ ہوں, میری خواہش یہ ہے کہ میں محدث بنوں, اور محدث کے لیے اگر اس کی زندگی میں ایک بھی غلطی نظر آ جائے تو دوسرے محدثین اس کے حدیث کو لینے سے ٹکرائیں گے. ایک بھی لائٹ سے جھلک ڈاؤٹ آ گیا تو محدثین رک جائیں گے, بولیں گے نہیں یہ آدمی سے جو ہے سوچ سمجھ کر حدیث لیں. تو میرا خدشہ یہ ہے کہ کہیں یہ بات سارے عالم میں پھیل جائے اور لوگ یہ بولنے لگے کہ امام بخاری 1000 درہم چرائے تھے اور میرے پورے احادیث پانی میں مل جائیں گے. تو میں وہ سوچا, تو اس لیے میں نے سوچا کہ 1000 درہم بلا پاک پھینک دیا اور سکون سے بیٹھ گیا. وہ خراسانی جو ساتھ تھا وہ بولنے لگا کہ واقعی بچہ جو ہے بہت بڑا متقی ہے, بہت بڑا پرہیزگار ہے. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ گھر میں بیٹھے ہیں, لونڈی داخل ہوتی ہے. لونڈی جیسے داخل ہوئی, چراغ رکھا ہوا تھا, اسے دھکا دیتی ہے, چراغ گر جاتا ہے. امام بخاری کو عام طور پر غصہ نہیں آتا, لیکن اس وقت غصہ آیا, اٹھ کر لونڈی پر بھڑکنے لگے, بولے کہ تجھے نظر نہیں آتا, دیکھ کر نہیں چلتی تو لونڈی جواب دی, بولی کہ آپ کے گھر میں اتنا جگہ تھوڑی ہے کہ ہم لوگ آسانی سے آ جائیں, جگہ بہت کم ہے تو میں آج لگ گیا. امام بخاری تھوڑی دیر سائلنٹ ہوئے, اس کے بعد بلا کر بولے جا تو اللہ کے راہ میں تجھے میں رہا کرتا ہوں, اللہ کے راہ میں میں تجھے رہا کرتا ہوں. لوگ آ کر بولے کہ بھائی غلطی کی ہے, سزا دینا چاہیے, آپ رہا کر دیے. تو امام بخاری بولے کہ نہیں اب تک میں نے زندگی میں کسی سے اتنا ایسی سختی سے بات نہیں کی, تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سختی کے بدلے اسے رہائی دے اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے معافی چاہتا ہوں. اس طریقے سے امام بخاری جو ہے ان کو رہا کر دی. ان کی پوری زندگی جو ہے ایسے واقعات سے بھرے پڑے ہوئے ہیں, اور صحیح بخاری کے تعلق سے اگر گفتگو کریں تو صبح تک گفتگو کرتے رہیں گے. ڈھیر سارے فائدے, ایسے فائدے ہیں اس کتاب کے اندر. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بخاری کتاب کو کسی استاد کے پاس پڑھے, ماہر استاد کے پاس پڑھے,
اور اس کتاب کی شرح جو ہے 40 سال میں لکھی گئی. اب ہم کھول کر پڑھتے ہیں, ہر آدمی پڑھتا ہے, انگلش میں ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں, بولتے ہیں یہ معلومات معمولی ہیں, اس میں ایسا کیا کام ہے؟ اس کے اندر امام بخاری کا کارنامہ صرف وہ آدمی سمجھ سکتا ہے جو حدیث کے فن کا ماہر ہے. ایک لفظ بولیں گے لیکن اس کے پیچھے امام بخاری کا مقصد کچھ اور ہوگا. امام بخاری کا مقصد کچھ اور ہوگا. یہ ایک کتاب ہے, امام بخاری کتاب آپ کھول کر پڑھیں گے تو کتابیں ہوں گے, کتاب الصلاۃ, جی, بک آف صلاح, بک آف جنازہ. اس کے بعد جو ہے اس کے نیچے جو ہے چھوٹے چھوٹے باب ہوں گے, باب الوضوء, باب جو ہے مشیل الصلاۃ, چھوٹے چھوٹے باب ہوں گے. تو یہ باب کو جو ہے امام بخاری جو ٹائٹل دیتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ امام بخاری کا پورا فقہ یہ ٹائٹل دینے میں ہے. جس قسم کا ٹائٹل دیتے ہیں اس کے مطابق احادیث لے کر آتے ہیں. لیکن آپ پڑھیں گے تو کہیں گے کہ ٹائٹل اور حدیث میں کوئی تعلق ہی نہیں. ٹائٹل کہیں اور ہے لیکن حدیث کچھ اور ہے. ٹائٹل یہ ہے کہ اونٹ کو دیکھنا, یہ ٹائٹل ہے, لیکن نیچے احادیث یہ لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر آسمان کو دیکھا کرتے تھے. ٹائٹل کیا ہے؟ اونٹ کو دیکھنا. یہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, یہ آیت کا ٹکڑا ہے. کیا یہ لوگ جو ہے اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو کیسا پیدا کیا گیا؟ لیکن نیچے حدیث کون سی لا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے آسمان کو دیکھتے تھے. کیا ریلیشن ہے؟ اسی لیے بعض لوگ جب شرح کیے بولے کہ امام بخاری کے احادیث جو ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری جو ہے اسے فائنل کاپی نہیں نکالے, مطلب لکھے تھے ابھی سے انہوں نے اس کا فائنل کاپی نہیں نکالا تھا, اس سے پہلے وفات پا گئے. بعض لوگ بولتے ہیں کہ امام بخاری جو ہے ادھر جو لائے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کیوں لائے. تو اس کا حق ادا کرنے والے امام ابن حجر ہیں. وہ ایک ایک چیز کو بھی غور کر کے اس کے پیچھے حکمت جو ہے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آدمی جب اونٹ کو دیکھتا ہے ڈیفالٹ آسمان کو دیکھے گا. جو بھی آدمی اونٹ کو دیکھتا ہے, زمین میں کھڑے اونٹ کو دیکھے تو ڈیفالٹ آسمان کو دیکھے گا, کیونکہ ایسے دیکھے گا اونٹ کو. تو حدیث لانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی اونٹ کو دیکھے تو پیچھے آسمان کو دیکھتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کا ادھر مطلب امام بخاری نے حدیث کا ذکر اس طرف کیا. تو امام بخاری کی جو کتاب ہے انتہائی اہم کتاب ہے. اس کے لیے چاہیے کہ آدمی قرآن حفظ کرنے کے بعد اس کتاب کو حفظ کرے, اس کا علم حاصل کرے. ٹھیک ہے, یہ امام بخاری کی شہرت, یہ امام بخاری تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں چھوڑتا, ہر آدمی کو آزمانا ہے. تو امام بخاری کو مرنے سے پہلے ایک ایسی آزمائش آئی, کہا جاتا یہ ہے کہ امام بخاری کے مجلس میں جو 25,000 لوگ 30,000 لوگ بیٹھتے تھے, ایک دن ایسا آیا کہ ان کے مجلس میں صرف ایک آدمی بیٹھتا ہے یا پھر کوئی نہیں بیٹھتا. درس دینے کے لیے مسجد میں آتے ہیں, کوئی نہیں لیکن درس دے کر جاتے ہیں, کوئی نہیں لیکن درس دینا دے کر جاتے ہیں. یہ ہوا کیسے؟ ہوا یہ کہ امام بخاری ایک مرتبہ سمرقند ایک بستی میں جاتے ہیں. وہاں کے ایک عالم تھے جن کا نام تھا محمد بن یحییٰ الزہلی, یہ بھی محدث تھے. لیکن یہ ہم پیشہ دشمن ہمیشہ, یہ ایک ہی جو ہے مجال کے تھے, تو دونوں میں کچھ جو ہے ایسے جو ہے باتیں ہو گئی تھی. تو وہ جو امام بخاری کو جو ہے غلط ثابت کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے تھے. تو امام بخاری کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ اپنے شاگردوں کو بھیجتے تھے. ایک مرتبہ چند شاگرد آئے, آ کر امام بخاری سے پوچھے کہ امام صاحب آپ کا عقیدہ قرآن میں کیسا ہے؟ کیا قرآن مخلوق ہے یا پھر غیر مخلوق ہے؟ وہ مسئلہ کل ہم نے جو سنا تھا, چونکہ امام بخاری بعد میں آئے تھے تو مسئلہ موجود تھا, اور اہل سنہ کی جماع کے نظر میں قرآن غیر مخلوق ہے, یہی صحیح عقیدہ ہے. اب امام بخاری کو چھوٹے چھوٹے بچے آ کر ٹیسٹ کرنے لگے تو غصہ گیا امام بخاری. امام بخاری بولے تورات, انجیل, زبور, قرآن یہ چاروں مخلوق ہیں. بولے یہ چاروں مخلوق ہیں. مقصد کیا تھا؟ یہ چاروں انگلیاں مخلوق ہیں. یہ نہیں بولے کہ قرآن غیر مخلوق ہے. کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ٹیسٹ کرنے لگے تو غصہ گیا امام بخاری. تو یہ جا کر جو ہے شاگرد امام زہری کے پاس بولے دیکھو امام بخاری کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے. تو یہ ملنا تھا ان کو, وہ اسے بہت تشہیر کرتے ہیں, اس کا اشتہار کرتے ہیں, لوگوں میں کھڑ کر بیان کرتے ہیں کہ دیکھو امام بخاری کا عقیدہ غلط ہے, امام بخاری کو چاہیے کہ وہ معتزلی رہیں, وہ اہل سنہ جماعت کے امام نہیں ہے. اس طریقے سے ان کا نام خراب کرتے ہیں. چونکہ بستی کے وہ عالم تھے تو پورے کے پورے ان کی بات سنتے تھے اور لوگوں کو روکتے تھے, کہتے تھے کہ امام بخاری کے مجلس میں نہ جائیں. تو تقریباً امام بخاری 3-4 سال جو ہے اسی پریشانی میں رہے.
جو کوئی بستی کے جاتے فوراً ان کے شاگرد وہاں پہنچ جاتے، پہنچ کر کہتے کہ امام بخاری کے مجلس مت جاؤ، ان کا عقیدہ غلط ہے۔ اس طریقے سے امام بخاری کئی سال تک پریشان رہے، اور یہ جو تھے امام زہلی یہ خاموش نہیں تھے، جہاں کہیں بھی امام بخاری جاتے اس بستی کے گورنر کو لکھتے، کہتے ہیں کہ تمہاری بستی میں امام بخاری آیا ہے، آپ کو چاہیے کہ ایسے بدعتی کو جگہ نہ دے، فوراً تمہاری بستی سے نکال دو۔ تو بستی کے گورنر امام بخاری کو نکال دیتے تھے۔ تو کئی درس دینے کے لیے آتے، لوگ جمع نہیں ہوتے، مسجد میں آتے کوئی موجود نہیں، کئی کبار آئے کوئی نہیں، اکیلے بیٹھ کر درس دے کر جا رہے۔ اب وہ جو ہے شاگرد، وہ مجموعہ، وہ شہرت نہیں ہے۔ امام بخاری کو زمین بہت تنگ ہونے لگی، اور ہوتا یہ ہے کہ بخارا کا گورنر جس کا نام خالد تھا، وہ ایک مرتبہ امام بخاری کو لکھ کر کہتا ہے کہ امام بخاری آپ جو ہے تاریخ کبیر اور آپ کی جو صحیح بخاری ہے دونوں لے کر آ کر میرے گھر میں درس دو، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ان کتابوں کا درس لوں اور میرے بچے آپ کے پاس پڑھیں۔ تو امام بخاری جواب میں لکھتے ہیں کہ کسی عالم کے لیے، کسی محدث کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ وہ علم لے کر جا کر دوسروں کو کھلائیں۔ اگر کوئی آدمی کو علم چاہیے تو وہ علم کو ڈھونڈ کر آئے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ جیسے یہ جواب دینا تھا، گورنر کو بہت غصہ آ جاتا ہے، اور گورنر بھی امام زہلی کے ساتھ مل جاتا ہے، اور وہ بھی جو ہے امام بخاری کے نام کو خراب کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو زمین ایک دم ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، اور آخر کار ایک دن جو ہے تہجد میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو شہرت دینا تھا تو نے دے دیا، اب زمین میرے لیے اتنی تنگ ہو گئی، جہاں کہیں بھی جاؤ مجھے پریشانیاں ہو رہی، اور میرا عقیدہ تو جانتا ہے، اور میری نیت تو جانتا ہے، میرے محنتیں تو جانتا ہے، اے اللہ اس کے بعد مجھے زمین میں مت رکھ۔ کہا جاتا یہ ہے کہ لوگ عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے، امام بخاری وفات پا گئے، عید الفطر کے دن وفات پائے، اور ان کو جو ہے عید الفطر کے دن دفن کیا گیا، اور جو ہے 250 پر 2 ہجری میں امام بخاری وفات پاتے ہیں۔ وفات پاتے وقت ان کی عمر 60 پر 2 سال کی تھی، اور ان کی زندگی میں انہوں نے 30 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ ہم صرف ایک جانتے ہیں، صحیح بخاری، بس 30 سے زیادہ کتابیں لکھے ہیں، صحیح البخاری، التاریخ الکبیر، التاریخ الصغیر، التاریخ الاوسط، اس کے بعد کتاب الاعتصام، اس کے بعد کتاب المشی الی الصلاۃ، الادب المفرد، ڈھیر سارے تقریباً 30 کتابیں انہوں نے اپنی زندگی میں لکھی، اور 30 کتابیں آج بھی موجود ہیں، لوگ اسے آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ڈھیر سارے واقعات ہیں ان کی زندگی کے، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو بس اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اور ان کی زندگی سے ہماری نصیحت یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فاتقوا اللہ یعلمکم اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تم کو سکھائے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تم کو سکھائے گا۔ امام بخاری کا یہ علم، یہ مرتبہ صرف ان کے ذہن کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے پیچھے اللہ کی مدد تھی، ایسی محنت، ایسی کاوشیں، ایسا سوچ، ایسا ذہن، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ چاہے آپ کو بھی دے گا، ضروری نہیں کہ امام بخاری کو دے، امام بخاری نہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دے سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے اندر وہ سکت، آپ اپنے اندر وہ تقوی، وہ خوف خدا ہی، وہ خوف الہی پیدا کرے، تو ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجیے میرے دوستو، ان لوگوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کی ہے۔ یہ دین جو آپ کے پاس بڑا محفوظ طریقے سے موجود ہے، یہ دین ایسے لوگوں کی وجہ سے ہے، ان کی محنت کی وجہ سے ہے۔ کیا تھا بخاری کو اسی محنت کرنے کی ضرورت؟ کیا تھی؟ 60 سال اپنی زندگی، 55 سال، 50 سال پورے کا پورا صرف خدمت حدیث میں گزار دی، کتابیں لکھنا، لوگوں کو تعلیم دینا، اس میں گزار دیے، کبھی بھی کسی سے پیسے نہیں لیے، عوض پیسے نہیں لیے، جو بھی کماتے تھے اپنی تجارت سے کماتے تھے۔ کیا تھا؟ کیا جذبہ تھا؟ صرف اللہ کا ڈر اور جنت حاصل کرنے کا جذبہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کا جذبہ تھا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں اونچے درجے رکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وفات پانے کے بعد ڈھیر سارے لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں سب کو کہہ رہے ہیں کہ میں جنت میں بڑے بڑے جو ہے ملائکہ کے ساتھ، بڑے بڑے محدثین کے ساتھ جنت میں۔ تو نیک لوگوں کے تعلق سے خوابیں دیکھی جاتی ہیں، اور انشاءاللہ ایسے خوابیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں۔ تو جو ہے ان کی زندگی سے ہماری نصیحت یہ ہے کہ ہم بھی اپنے اندر وہ تقویٰ پیدا کریں، اپنے بچوں میں تقویٰ پیدا کریں، اور اپنے بچوں میں وہ دینی جذبہ، وہ حدیث کی خدمت، قرآن کی خدمت۔ ہمارے یہاں کہاں ہے یہ چیز؟ ہم لوگوں کو تفسیر کیا چیز معلوم ہے؟ قرآن کی کون سے پورے سورتیں نہیں معلوم۔ قرآن میں کتنے سورتیں پوچھیں گے تو کہیں گے کہ نہیں، ایک 500 رہیں گے، ایک 700 رہیں گے۔
ایسی حالت ہے ہماری جی احادیث کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، محدثین کے تعلق سے کچھ بھی نہیں معلوم کس کے تعلق سے ہے؟ براک اوباما جی، مہاتما گاندھی، فلاں آدمی کے تعلق سے ہے معلومات ہے. لیکن ہمارے جو علماء گزرے ہیں جن کے کارنامے غیر معمولی ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیے میرے دوستوں، جتنی بھی ٹیکنالوجیز، جتنے بھی نالج اس دنیا میں آج موجود ہیں، اس کے پیچھے مسلمانوں کا ہاتھ ہے. اس کے پیچھے آپ جانتے ہیں نہیں جانتے، آپ کے دل میں لکھ لیجئے کہ اس کے پیچھے مسلمانوں کا ہاتھ ہے. سب سے پہلے علوم کو لوگوں میں لانے والے مسلمان تھے. کیسے کیسے کارنامے ان لوگوں نے کر نہیں دکھایا. ڈھیر سارے چیزیں موجود ہیں، کتابوں میں لکھا گیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو نہیں معلوم. ہمارے مسلمانوں کو وہ کیا ہے نہیں معلوم. ضرورت اس بات کی ہم لوگ اپنا دین پڑھیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ قرآن جانیں، حدیث جانیں اور اپنا مرتبہ جانیں. اگر آدمی اپنا مرتبہ جان لے تو لوگ اس کا مرتبہ جانیں گے. جب آدمی اپنا مرتبہ نہیں جانتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ نچلا آدمی ہے، گرا ہوا آدمی ہے، تو لوگ اسے اسی نظر سے دیکھیں گے. اس لیے عربی مقولہ ہے المرء حیث وضع نفسہ، آدمی وہ ہے جہاں وہ اپنے آپ کو رکھتا ہے. تو میرے دوست آج امت مسلمہ کی پریشانی یہ ہے کہ وہ لوگ اپنا ماضی بھول گئے ہیں، اپنے اسلاف بھول گئے ہیں، ان کے کارنامے بھول گئے ہیں. اب جو بھی یاد ہے صرف یاد ہے کہ زندگی میں آ گئے ہیں، کسی نہ کسی طرح زندگی گزار دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالتوں کو بدلائے، ہمارے اندر جو ہے درستگی پیدا کرے، ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے، ہمارے اندر دینی علم کی خواہش پیدا کرے، ہمارے اندر دین کو جو ہے پھیلانے کا جذبہ پیدا کرے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.